نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 240 240 نمبر آیت ہے جو آج ہم نے کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ساری آیات کس کی آ رہی تھی؟ طلاق کی، ٹھیک ہے، طلاق کی آیات ساری آئی ہیں، اور طلاق کی آیات کے دوران کل ہم نے نماز کی حفاظت اور نماز کی درمیانی نماز ہم نے دیکھی، نماز کی حفاظت آئی، اور میں نے آپ سے کہا تھا اس کے بعد پھر طلاق، بیوہ اور سب کچھ عدت وغیرہ آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اس میں بیوہ کی عدت کے بارے میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، بیوہ کی عدت اس میں بتائی گئی تھی۔ اور بیوہ کی عدت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیوہ کی عدت، بیوہ کے لیے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوہ طلاق یافتہ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناخوش بھی ہوتی ہے اور کہیں اور آگے راستہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بیوہ کے لیے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ بیوہ کے جو ہوتے ہیں عدت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود واضح بتا دیا کہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، صاف واضح بتا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اسے اس عدت کو شوہر کی کیا بتا دیا گیا، ایک طرح سے تحفہ ہوتا ہے، آخری تحفہ۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو طلاق یافتہ کو تو نہیں، لیکن بیوہ کو وراثت میں حصہ ہوتا ہے، عدت بھی ہوتی ہے اور وراثت میں حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ سال بعد بیوہ ہو جائے، چاہے وہ کئی سالوں کے بعد، ایک مدت کے بعد بیوہ ہو جائے، وہ جیسی ہی بیوہ ہوتی ہے اس کی وراثت کے ساتھ اس کا حصہ ہوتا ہے، وراثت میں حصہ اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت آئی ہے نا، یہ پہلے آئی ہے۔ اس آیت کے بعد کون سی آئی ہے؟ اس آیت کے بعد سورت نساء نازل ہوئی ہے۔ سورت نساء جب نازل ہوئی ہے تو وراثت کے احکامات آئے ہیں، ٹھیک ہے، وراثت کے احکامات آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سورت کیا کہلائی، یہ آیت نمبر 240 جو ہے منسوخ آیات، اس میں منسوخ آیات کے ساتھ یہ آیت، اس منسوخ مطلب ہوتا ہے ختم کر دی جانے والی، یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس روزے کی پہلی آیت تلاوت کی جاتی ہے مگر وہ منسوخ ہے۔ اصل آیت کون سی آتی، اصل آیت کون سی جس میں آگے پھر آگے کہا ہے شہر رمضان العظیم، حتمی آیت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس وقت جو ہم کرنے لگے ہیں، یہ آیت منسوخ آیت ہے۔ اس کا عدت کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، لیکن اس میں عدت کی وقت اور معاملات، وجہ کیوں ہے اس کے بعد پیچھے ہم وجہ بھی دیکھا کریں، کیونکہ اسلام میں اسلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عورت کا مقام تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ کہیں تو بہت عزت دی جاتی تھی، کہیں بالکل بھی عزت نہیں تھی، اور خاص طور پہ جب بیوہ ہوتی تھی نا عورتیں، تو آپ کو پتہ ہے ہم آگے جائیں گے سورۃ نساء میں پتہ چلے گا آپ کو، خود ان سے نکاح کے فیصلے کر لیتے تھے، ان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی وہ اس کو وراثت کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ عورت جو ہے وراثت پاتی نہیں تھی، بلکہ وہ کیا تھے، وراثت کا حصہ تھی، کہ بھائی یا مر جاتا ہے نا تو اس کی مکان یا اس کی چیزوں کے ساتھ سوتیلے بیٹوں کے ساتھ حصے میں بیوہ عورت بھی آتی تھی، اس سے جو اس کے پر چادر ڈالتا تھا اس سے نکاح کر لیتا تھا، اس طرح کے مسائل تھے۔ لیکن اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، وراثت میں حصہ دیا۔ تو یہاں پہ آیت کے مطابق یہ پہلے آیت آئی تھی، اس کے بعد وہ والی آیت آئی ہے۔ تو اس کے مطابق جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 240 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، پہلے ہم پڑھیں گے اسے، دیکھیں وہاں، اور الذین، وہ جو، الذین کیا ہے، پوائنٹنگ کا اشارے کا ورڈ ہے، وہ جو، اور وہ جو، یتوفونا، یا وہ، اور روٹ ورڈ کیا میں نے بتایا تھا، وفا۔ وفا کیا ہوتا ہے، پورا کرنا۔ ہمارے ہاں اردو میں وفا اس طرح لکھا جاتا ہے، عربی میں یا سائلنٹ ہوتی ہے، اوپر کھڑا زبر ہے، وفا ہو جاتا ہے، تو وفی بھی کہتے ہیں، یا بھی اس سے استعمال ہوتا ہے۔
تو توفی یا بھی آتا ہے، عربی میں یا آتا ہے، لیکن ہمارے اردو میں وفا کہتے ہیں. وفا کا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے. اور جب اس پر شد آتا ہے تو شدت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ڈبل ہو جاتا ہے، پورا پورا. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا آ رہا ہے جی؟ الف واو یا حروف علت ہے. ہمیں پتہ ہے اس میں سے یا گر جاتا ہے، موسٹلی یا گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یا تا واو آ رہا ہے، دیکھیں فا پہ کیا آ رہا ہے؟ شد آ رہی ہے، دیکھیں وفونا، وہ فوت کر دیے جاتے ہیں. فوت کرنے کا مطلب ہم یہاں کیوں کریں گے؟ فوت کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر پورا پورا لے لیے جاتے ہیں. جان بھی، اور بندہ انسان جب سوتا ہے نا تو اس کی جسمانی سب کچھ نہیں ہل رہا ہوتا ظاہری طور پر، لیکن اندر اس کے پارٹ آف جو ہوتے ہیں، اس کے اعضاء اندر کے دل، گردہ، پھیپھڑا میپھڑا سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کو ساتھ لے کے جانا توفون ہے. ٹھیک ہے. وہ فوت کر دیے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں ہم کہیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ جو، اب یہ جو میں کیا آئے گا؟ وہ لوگ، یہاں ہم لوگ خود سے لکھتے ہیں ورنہ یہ صرف اشارے کے لیے ہوتا ہے. وہ لوگ جو فوت کر دیے جاتے ہیں، من سے کم، تم میں سے، من سے کم تم میں، یعنی سے یہاں سے لے لیں گے ہم، تم میں سے. والذین یتوفون، وہ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وَيَذَرُونَ، وا کے بعد جملہ نیا شروع ہو جاتا ہے. وا اور یا وہ روٹ ورڈ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، واو زال را وزر روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ہمیشہ دیکھنا ہے یہ روٹ ورڈ ہے، مین ورڈ ہے، اور اس کے اندر کیا نظر آنا چاہیے؟ الف واو یا حروف. ان تین میں سے اگر کوئی حروف ہے تو یا تو گر جائے گا یا آپس میں بدل جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ واو نظر آ رہا ہے تو واو گر گیا، اور زال اس کے ساتھ آ گیا، دیکھیں. اور را بھی آیا، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ جمع کے لیے آ رہا ہے واو نون. دیکھیں واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے. وہ چھوڑ جاتے ہیں، مردوں کے لیے ہوتا ہے نا واو نون، مردوں کے لیے خاص ہوتا ہے. وہ چھوڑ جاتے ہیں. وزر میں زر آئے، دیکھیں وزرونا، وہ چھوڑ جاتے ہیں. کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ ازواجن، کچھ بیویاں. ٹھیک ہے. ازواجن، ایک وقت میں جیسے کہ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. جب وہ مر گیا ہے تو 4 کی 4 بیٹھی ہوئی ہیں. 2 ہیں ہمارے ہاں موسٹلی اس کو پسند نہیں کیا جاتا، نہیں اجازت تو 4 کی ہے. تو وہ چھوڑ جاتے ہیں کچھ بیویاں یا بیویاں. ٹھیک ہے. تو ازواج بیویوں کو ہی کہتے ہیں. وہ چھوڑ جاتے ہیں کچھ بیویاں. آگے کیا ہے جی؟ وصیتن، اب کیا ہے؟ وصیت کرنا ہے. واو سواد یا وصی روٹ ورڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے آئندہ آنے والے، آئندہ آنے والے وقت کے لیے، فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے. میں آپ کو باقاعدہ پورا لکھ کے دکھا رہی ہوں. آنے والے یا وقت یا فیوچر کے لیے، آنے والے وقت یا ہم فیوچر بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی تاکیدی حکم دینا، کوئی تاکیدی حکم دینا. ٹھیک ہے. تاکیدی حکم، آگے بھی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آگے بھی آئے گا. تاکید کا مطلب ہوتا ہے زور دے کے، زور دے کر، یا پھر لازم، اس کو لازم کرنا. تو یہ وصیت ہوتی ہے. اب یہاں پہ کہ وصیت کرنا، ویسے تو آپ کو میں بتا دوں وصیت کے بارے میں بھی ہم جا کے وہیں پہ پڑھیں گے. وصیت جو ہے 1/3 پہ کرنی ہوتی ہے. وہ سارے قانون یہاں پہ کب جا کے بدل جاتے ہیں؟ جو سورۃ النساء آتی ہے. ٹھیک ہے. تو سورۃ النساء کے ساتھ سارے قانون بدل جاتے ہیں. اس لیے ہم یہاں پہ وصیتن، پورا روٹ ورڈ آ رہا ہے، واو بھی آ رہا ہے، سواد بھی آ رہا ہے، اور یا بھی آ رہا ہے. وصیتن. ٹھیک ہے. ایک وصیت کرنا، ایک وصیت کرنا، ایک تاکیدی حکم دینا، تاکیدی حکم دینا. ٹھیک ہے. ایک وصیت کرنا ہے یا تاکیدی حکم دینا ہے، دونوں ہم لکھ سکتے ہیں. کیا تاکید کر کے جانا ہے؟ لی ازواجی، کس کے لیے کرنا ہے؟ لام زیر لی واسطے ازواجی. ٹھیک ہے. الف اس کے اندر آ رہا ہے، اور ازواج، ازواج جمع ہے. زوج واحد ہوتا ہے، اور زوج جو ہوتا ہے نا، جوڑے کو کہتے ہیں زوج، جوڑا. وہ کسی بھی چیز کا جوڑا ہو سکتا ہے. وہ تو اسے آپ کہہ لیں، اس کا بھی جوڑا ہو سکتا ہے. کیا اسے کہتے ہیں؟
बीजों का जोड़ा हो सकता है, जानवरों का जोड़ा हो सकता है, किसी भी चीज के जोड़े को जोज कहते हैं। वो बीवी भी हो सकती है, शौहर भी हो सकता है। तो यहाँ पे अजवाजन है, हमें वैसे पता चलता है अजवाज के साथ क्या है, होम आ रहा है। होम, होम क्या होते हैं, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जौज वाहिद अजवाज जमा, वास्ते बीवियों के, बीवियों के, ठीक है। हिम उनकी, अब जाहिर है बहुत से लोग हैं तो उनकी बहुत सी बीवियां, जरूरत नहीं है कि बहुत सारी होंगी, ठीक है। तो क्या करना है, वो जो तुम फोत हो जाते हैं, तुम में से फोत कर दिए जाते हैं, तुम में से वो छोड़ जाते हैं कुछ बीवियां, तो उनके लिए क्या करना है, वसीयत करनी है। वसीयतन लिअज़वाजिहिम, वसीयत करना है वास्ते उन बीवियों के, वास्ते बीवियों के उनकी, क्या, मताअन, मीम ता एन, मता रूटवर्ड होता है फायदे के लिए। तो मताअन आ रहा है, देखें यहां से अलिफ अलग हुआ और आइन भी क्या हुआ, अलग हो गया। मताअन, फायदा देना, फायदा भी कह सकते हैं हम, सामाने जिंदगी, सामाने जिंदगी, फायदा होता है ना सामान्य जिंदगी में। तो मताअन, फायदा देना या सामान्य जिंदगी देना, कितनी देर तक, इला तरफ या तक, तरफ भी कह सकते हैं, तक भी कह सकते हैं, इला है और ये आ, ऐसे थ्री वर्ड में आता है, इला तरफ या तक, अलहौली। अब अलहौल आ रहा है, एक खास साल, वो जिस साल के में साल हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हॉल, अल्लाह, तमाम जो माए हैं, हौलैनी कामिलैनी, तो साल को कहते हैं ना। तो क्या है, एक साल तक, पूरी जमीन चक्कर काटने में था, हॉल से इसका मीनिंग मैंने आपको सारा समझाया था, ठीक है। तो एक साल तक उन्हें सामान्य जिंदगी, खाना पीना रहने की जगह सब देनी है। तो फिर इसके मतलब है, इसकी इस रूह से उनकी क्या है, और पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। मतान, फायदा देना, सामान्य जिंदगी देना, तक, इला तक, अलहौली, एक साल तक। और कैसे देना है, गैर, गैर अखराज, गैर अखराज, अखराज हमें उर्दू का वर्ड है, ये ना लगाया जाए अगर अंदर, तो यही रूट वर्ड है अखराज, बगैर, गैर से बना बगैर, बगैर निकाले, घर से निकाले बगैर, उनको एक साल तक एक टाइम देना है, टाइम मुद्दत देनी है, उसके अंदर, उस एक साल के अंदर उन्हें घर से निकाले बगैर, उनका खर्चा पानी, वो दुखी है, तकलीफ में, तो एक साल, तो फिर इस तरह तो मतलब वो एक साल की इद्दत बनती है, नहीं ना। इद्दत का अल्लाह ताला ने इसीलिए पूरे वक्त तयन कर दिया कि 4 महीने 10 दिन, इसका इद्दत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको मैं भी आपको समझाती हूँ, इसका असल मतलब क्या बनता है। पहले हम देख लें कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। यहाँ जो पहला हुक्म था यार, कि बगैर निकाले घर से उसको एक साल तक फायदा देना है, मता देना है। लेकिन जब आई विरासत की आयत, इसकी रूह से विरासत नहीं बनती थी, लेकिन जब विरासत की आयत आ गई, उसको 4 महीने 10 दिन इद्दत करनी है, उसके बाद उसको विरासत में जो हिस्सा वगैरह मिलना है, जो हक मिलना है, उसके बाद वो आज़ाद है। वो चाहे 4 महीने के बाद शादी करे, वो एक साल के लिए रुकने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन कुछ ऐसी माएँ या बेवा होती हैं, आपको पता है, कुछ ऐसी बेवा होती हैं जो कि जब उनके शौहर की डेथ हो जाती है, तो अपने बच्चों की वही कफील होती है, बच्चों की कफील बन जाती हैं, ठीक है। उस घर में उस शौहर के सारे मामलात उसने देखने। अब उस बेवा की अपनी मर्जी भी है, वो एक साल ठहरे, वहां ठहरे, और हो सकता है वो सारे के सारे घर वालों के साथ भी रह रही है, तो वो रह सकती है, इस आयत की वजह से वहां रह सकती है। वजह है, आगे देखिए फिर क्यों लिखा है, आगे आयत क्या समझाती है। बगैर निकाले वो एक साल तक, मतलब वो रह सकती है, एक साल रहे, 2 साल रहे, साल जितने की बार रहना चाहे, उसकी मर्जी है। फ़इन खरजना, लेकिन देखिए क्या कहा है, फापस, इन अगर, पस अगर, फिर आ रहा है खरजना, खा और जीम, खरज रूट वर्ड है और नून औरतों के लिए आया है। अगर निकल जाएं, ठीक है, निकल, निकल पूरा, निकल जाएं, ठीक है। अगर निकल जाएं, ये क्या है, किसके लिए नून आ रहा है, औरतें, ठीक है, औरतों की वजह से नून आ रहा है। अगर वो निकल जाएं, इस तरह भी आ सकता है, उसका वो भी लिख सकते हैं, अगर वो निकल जाएं, अगर निकल जाएं औरतें, तो फिर क्या है, फला जुनाह, फा पस ला नहीं, पस नहीं। अब यह एक साल के लिए का है,
1 سال کے لیے روکیں، کھانا وانا دیں، سب کچھ کریں، ان کی دل جوئی بھی رکھیں، لیکن اگر اس وقت اب یہاں اس سے کیا کیسے پتہ چلا تنسیخ ہے؟ اس آیت کے بعد بھی جس میں کہ بتا دیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور پھر اس کی پھر اگر وہ نکل جائیں فلا جناح، فا پس جناح نہیں گناہ، جناح کوئی گناہ یا کوئی حرج، کوئی گناہ یا حرج، ٹھیک ہے. بس اگر وہ نکل جائیں عورتیں 1 سال کے بعد تو دوسری پوزیشن کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ گھر سے چلی جائے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس آیت کے مطابق سال ہے، اس میں لیکن اس لیے یہ کہ منسوخ ہے. وہ والی آیت کیا ہے؟ اس یوز ہوگی، اس پہ عمل ہوگا، اس پر عمل نہیں ہوگا، صرف اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے آگے دیکھیں، نہیں گناہ علیکم، علی اوپر کم، تمہارے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ تو مردوں کو کہا جا رہا ہے. جب کم آتا ہے مرد عورتوں کے لیے کننا آتا ہے، کننا تم عورتیں، یہاں مردوں کو کہا جا رہا ہے. یہ حکم مردوں کو دیا جا رہا ہے کہ عدت کی مدت کا گننا، عدت کی مدت کا گننا، شمار کرنا، اور ان عورتوں سے عدت کروانا، ٹھیک ہے، کوشش کرنا کہ کروائی جائے، اور وہ مانے اس بات کو، ٹھیک ہے. 4 مہینے 10 دن جو ابھی اب موجودہ ہے، اس کے مطابق 1 سال تھی، کیونکہ اس وقت بس انہیں 1 سال میں فائدہ دینا، اس کے بعد انہیں کچھ نہیں دینا، لیکن وراثت آ جانے کے بعد ہے. تو یہاں مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ نکل جاتی ہیں. 1 سال بعد، 1 سال تم نے خرچہ دیا، پانی دیا، اس کے بعد نکل جائیں گھر سے، تو کوئی تم پر گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. فی بیچ، با محاورہ ہم لکھیں گے بیچ، علیکم اوپر تمہارے، ٹھیک ہے. مردوں سے کہا جا رہا ہے پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر 1 سال گزارا ہے، وہ پہلے تھا، لیکن اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو 4 مہینے 10 دن گزار گئی ہے، تو عدت ہوگی، تو اب کوئی گناہ نہیں ہے، وہ آرام سے کیا کر سکتی ہے. فی بیچ یا با محاورہ آئے گا بارے میں، یہ بیچ جو ہے بارے میں بھی بن جاتا ہے. بارے میں ما جو فا عین لام فعل کرنا، ٹھیک ہے، کرنا ہوتا ہے تو کام کرنا، کچھ کرنا. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ فعل کے ساتھ نون بھی آ رہا ہے، نون. جو وہ کریں، کون کریں؟ عورتیں. یہ نون عورتوں کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جو وہ کریں عورتیں، کس کے ساتھ کریں؟ فی بیچ یا بارے میں. پھر دوبارہ آ رہا ہے بیچ، یا پھر اسی طرح سے آئے گا بارے میں. کس کے بارے میں؟ جو لکھنا تھا ہمارا، کس کے بارے میں؟ انفسہن. یہ پہلے بھی ہم نے لکھا تھا لفظ. نفس کہتے ہیں جان کو، نفس کہتے ہیں جان کو، ٹھیک ہے، جان کو. تو جان ہوتی ہے تو انفسہن آ رہا ہے، انفس جمع بارے میں نفسوں کے یا جانوں کے یا خود کے، خود کے، ٹھیک ہے، خود کے. ہننا وہ عورتیں، وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں اور ان کی عدت کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ اپنے بارے میں جو کریں، ٹھیک ہے. کیسے کریں؟ من معروف، کیا آگے؟ من سے، من سے معروف، معروف طریقے سے، ٹھیک ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ بھلے چنگے طریقے سے، اور یا دستور کے مطابق. میں بار بار بتا چکی ہوں، قانون کے مطابق. قانون کیا ہے؟ خود سے خود یہ کچھ نہیں کریں گی عورت کو، خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ولی کو حکم دیا، اپنے ولی سے کہے گی. حضرت ختیجہ، حالانکہ اسلام ابھی تک نہیں آیا تھا، یاد رکھیں آپ، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے خود پیغام بھجوایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے کہا نا ان کا معاشرہ ہی کچھ اور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے معاشرے میں ان کے معاشرے میں فرق ہے. تو انہوں نے خود پیغام بھجوایا تھا، اور ان کے چچا کو یہ پیغام بھجوایا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اللہ کی ان کی شادی اللہ کے ان کے چچا نے کروائی تھی، ٹھیک ہے. حالانکہ ابھی تک اسلام وہاں نہیں آیا تھا. اسی روح سے، اس کے مطابق اسلام سے پہلے بھی ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ عورتیں اپنے فیصلے خود نہیں کرتی ہیں، اور اگر کریں بھی تو کسی دوسرے کو بتائیں گی. من معروف، بھلے چنگے طرح سے، دستور کے، قانون کے مطابق. کیونکہ عورت کمزور ہے، اس کو ولی کی ضرورت ہے. ہر آیت آپ کو یہ بتائے گی کہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کو ولی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے قانون یا معروف طریقے سے. اور خود سے جب کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟
بدنامی بھی ہوگی، لوگوں کی باتیں انگلی اٹھے گی اور عزت بھی خراب ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر معاشرہ اور گھروں کے سارے معاملات خراب ہو گئے. تو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. ولی کی اہمیت ہے، بہت اہمیت. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھرنے والا، ٹھیک ہے، پھرنا، منہ کا پھرنا، گردن کا پھرنا، خود رخ پلٹنا. تو رخ پلٹنا اگر اس کا ہم مطلب دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل مطلب یہ ہے. اور پھر سے کیا بن جاتا ہے؟ کس کی طرف رخ پلٹتا ہے؟ دوست کی طرف. انسان تو دوست کی طرف رخ پلٹتا ہے. اور کون ہوتا ہے؟ سرپرست. سرپرست، ٹھیک ہے. اس کے بہت میننگ بنتے ہیں. ولی ایک دوست بھی ہوتا ہے، ایک سرپرست بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے ولی ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک ولی وہ ہوتا ہے جو جس کی سے کہتے ہیں کہ والی وارث، اردو میں کہتے ہیں والی وارث. وہ جو بعد میں آپ کو سنبھالنے کا حقدار ہوتا ہے. ہمارے والی وارث ہمارے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہماری اولادیں ہماری والی وارث ہو جاتی ہیں ہمارے جانے کے بعد. تو یہ ولی کے بہت سے میننگ، نگہبان کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، اور بہت خیال رکھنے والا. تو یہ ولی جو ہے اس کے بہت پلٹ کے منہ پھر کے تمہارا کس طرف جاتا ہے؟ ہمارا اپنے ولی کی طرف، ٹھیک ہے. اور اگر ولی نہ ہو تو اچھے بھلا انسان کیا بن جاتا ہے؟ فرعون بن جاتا ہے. تو یہاں ولی کی بڑی امپورٹنس بتائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. بار بار جو کہا ہے معروف طریقے سے، طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، اسے خلا لی ہو، جیسی بھی ہو، اس کو اپنے ولیوں کے ساتھ. ولی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بھائی، بیٹا، ماما، چاچا، تایا، کوئی بھی مرد جو ہے، کوئی بہنوئی ولی بن سکتا ہے. اول ولی جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، پھر بھائی ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر باقی رشتے آتے ہیں، ماموں، چاچا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے بس نہیں کوئی گناہ اوپر ان کے جو وہ جو کریں بھی بارے میں خود اپنے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. واللہ، اور اللہ، اور اللہ، اللہ، اور اللہ کیا ہے جی؟ عزیز، عین زازا از. اچھا، از عزت کا روٹ ورڈ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اور اللہ تعالیٰ کا نام اس کی صفات کے ساتھ جب آتا ہے نا اینڈ پر، تو آپ دیکھیں آیت سے کتنا ملتا جلتا ہے. کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ بیوہ کی عزت. یہاں بیوہ کی عزت ہے، اور بیوہ کی عزت کرنی ہے. کس نے کرنی ہے؟ اس مرد نے کرنی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد مرد، اس کا شوہر عزت ہوتا ہے، اور وہ جب چلی جاتی ہے اس کی تو ایک طرح سے دنیا ہی برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مردوں کو کہ تم نے اس عورت کی عزت کرنی ہے، اس بیوہ کی عزت کرنی ہے. اور تمہیں میں نے عزت دی ہے، تمہیں عزت ان کی بنائی. عورتوں کی عزت کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا. تو تمہیں بنایا ہے، تمہیں، تو میرا نام عز ہے. عین زازا از کیا ہے؟ عزیز. جب عزیزن آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت عزت والا. تو جو بہت عزت والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ زبردست. زبردست ہے، یاد رکھیں اللہ بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے، غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. ہم پر بھی ہمارے جو مرد ہیں غالب کیے گئے ہیں نا، کر سکتے ہیں سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے صفات سے بتایا کہ اللہ بڑا زبردست ہے. پھر یہ یاد رکھنا تم پر بھی اللہ ہے، تم پر بھی ایک العزیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جب اللہ کے رسول، حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے بخاری میں، کہ ایک شخص اللہ کے جانوروں سے بہت پیار کیا کرتے تھے. اور جب ایک صحابی تھے تو وہ اپنے اونٹ کو مار رہے تھے، اور اونٹ نے بلبلایا، اونٹ رویا. تو اللہ نے فرمایا، پیچھے سے آواز آئی کہ تم یاد رکھو تمہارے اوپر بھی ایک ہے. تم جو ظلم کر رہے ہو یا جو کچھ جو تمہارے انڈر دیا گیا، یاد رکھو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے، اور وہ ہے اللہ عزیز. اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ عزیز ہے. اور کیا ہے؟ حکیم ہے. ہا کاف میم حکم، فیصلے کو کہتے ہیں. حکیم، خوب زبردست فیصلہ کرنے والا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حکمت والا، کمال حکمت والا. اس کی حکمت کیا ہے؟ ساری اس آیت کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے، ان کی عزت کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، مردوں کو باؤنڈ کر دیے. پیچھے سے آپ دیکھ لیں طلاق والی جو آیات آ رہی ہے، کہیں ہمیں نہیں لگا، ایک جگہ پہ ہمیں نہیں لگا کہ ہماری کہیں پہ 1400 سال پہلے ہمیں وہ عزت دی گئی ہے کہ کہیں ہمیں کوئی بینر اٹھا کے اپنی عزت کے لیے نکلنا پڑے، کوئی حق مانگنا پڑے. قرآن اور دین ہمیں پورے حقوق عطا دیتا ہے. معاشرہ ہم سے حقوق لے وہ الگ معاملہ ہے.
جب ہم پورے دین پہ عمل نہیں کریں گے، اپنے بیٹوں کو دین نہیں سکھائیں گے، اپنی آنے والی نسل کو دین نہیں سکھائیں گے، تو پھر آج جس طرح کے ہمارے حالات ہیں ویسے ہیں۔ قرآن رب بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا وہ رب جس نے کیا کیے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ دیا، سب کچھ سکھا دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بار بار مردوں کو، یہ یہاں پہ خطاب مردوں سے ہے، عورتوں سے نہیں ہے اس آیت میں۔ پچھلی آیات میں بھی جہاں پہ عورتوں سے خطاب آیا کہ تم طلاق کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اور باقی ایک جگہ پہ مائیں دودھ پلائیں گی، اور اگر پیٹ میں کوئی ہے بچہ تو اس کو چھپائیں گی نہیں۔ دو باتیں عورتوں سے، باقی سب مردوں سے، سب مردوں کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اسے دیکھ لیں، اور جو تم لوگوں میں سے فوت کیے جاتے ہیں، بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی سال کے بعد وہ چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ جو معروف طریقے سے اپنی جانوں کے بارے میں وہ فیصلہ کرے، اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا، جب آیت آ گئی بیوہ کی 4 مہینے کی مدت عدت کی، اور سورۃ نساء ہم پڑھیں گے وراثت کی، تو اس کے بعد اس آیت کی یہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اگلی آیت کیا ہے؟ پھر دوبارہ اگین آپ دیکھیے گا، سورۃ نساء آئے گی، سورۃ الحجرات آئے گی، سورۃ طلاق آئے گی، بار بار ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈ کیا وہاں۔ اور لام زیر لی واسطے، ال ساری کی ساری کون ہے جی؟ میم والیاں، کیونکہ کیا آ رہا ہے؟ تو لام قاف تلق اور تا، ٹھیک ہے، قاف پہ کھڑا زبر اسٹیٹ تا، جمع مؤنث کی نشانی ہے، ساری کی ساری، اور واسطے طلاق یافتہ کے، ہم طلاق دی جانے والیاں تو نہیں لکھیں گے اتنا بڑا، طلاق یافتہ کے، ٹھیک ہے، جو کہ جن کو طلاق دی جائے یا طلاق دی جانے والیاں، واسطے طلاق یافتہ عورتوں کے، ہم عورتیں کیوں لکھیں گے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ اس کی جمع ہے۔ واسطے طلاق یافتہ عورتوں کے، مطلقہ عورتوں کے، متاعن فائدہ دینا۔ اب یہاں پہ دوبارہ اگین کہا گیا ہے، آئین آنا ہے، حال دیا میں آئین آنا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ، میم تعین متا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آیت کے مطابق کہا وہ عورتیں جن کو تم نے مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، اور تم نے طلاق دے دی، تو ان کو فائدہ دینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیوہ کے لیے کہا، اور یہاں پھر دوبارہ کہا کہ جن کو تم طلاق دیتے ہو ان کو تم حق مہر دے چکے ہوتے ہو وہ بھی نہیں لینا، تم نے کوئی تحفہ تحائف دے دی تو بھی نہیں لینا، یہاں تک کہ تم نے انہیں فائدہ بھی دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، متاعن فائدہ دینا ہے، نان نفقہ، نان اس کو ہم فائدے کو کیا لکھیں گے؟ نان نفقہ۔ کب تک دینا ہے؟ ان کی عدت کے دوران، عدت کے دوران، عدت کے دوران دینا ہے۔ اور جب ان کو رخصت کرنا ہے تو بھی کچھ اسے ہم سامان زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، تمیز طریقے سے رخصت کرنا ہے ان کو، یہ اللہ نے بار بار کہا ہے اچھی طرح سے روک لو یا انہیں بہترین طریقے سے، معروف طریقے سے رخصت کر دو۔ تو پھر اگین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واسطے طلاق یافتہ عورتوں کے متاعن نان نفقہ ہے، کس وقت؟ ان کی عدت کے دوران، جب تک وہ عدت میں، 2 عدتیں وہ اپنے گھر کریں گی، اور اس کے بعد وہ اگر چلی بھی جائیں گی تو عدت کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے، پھر نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں دینا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھی عزت والے باعزت طریقے سے دینا ہے۔ اور وہ پھر آگے آ گیا ہے، متاع دینا ہے کیسے؟ بالمعروف، باز 20 یہ ہم بار بار آ رہے ہیں، آپ دیکھیں پورے اس میں کتنی دفعہ معروف آیا ہے، باز 20 المعروفی، میم عین را، معروف، 7 دستور کے یا بھلائی کے، ہم بھلائی بھی لکھ سکتے ہیں، نیکی کے، بھلائی کے، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو، بہترین طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ سورۃ نساء آئے گی تو اللہ تعالیٰ وہاں بار بار فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیے ہیں، ان کے ساتھ تم اٹھے ہو بیٹھے ہو، زندگی گزاری ہے، تو بڑے بھلے چنگے طریقے سے ان کو رخصت کرو۔ تو یہ بھلے چنگے بھی اس نیکی اور دستور میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے واسطے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک کہا بیوہ کے لیے بہترین، پھر جن کو ٹچ نہیں کیا، سارے اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد اینڈ پہ لکھا ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ان کے ساتھ بھی بہترین والا معاملہ کریں۔ اور کیا ہے جی؟ حقاً، حق ہے، ہاں قاف قاف، حق، اور حقاً حق ہے، کس پر؟ حق کیا ہوتا ہے؟ لازم، لازم ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے،
حق جو ہوتا ہے لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. حق ہے، حق لازم ہے، فرض ہے کس پر؟ اعلیٰ اوپر. کن کے اوپر؟ جو کون ہے؟ المتقین، ال سارے کے سارے، میم والے، اور کیا ہے؟ تقاف، تقوا، واو قاف یا وقا روٹ ورڈ ہے، بار بار میں بتاتی ہوں، جس کا مطلب بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. ایسا نہ ہو کہ تم کچھ غلط کر جاؤ. ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری کرنا، ہر اس چیز سے بچ کے کہ جس سے رب ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو واسطے متقین کے، یا نون جمع کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو متقین جو تقوی کرنے والے ہیں، تقوی کرنے والوں پر، تقوی کرنے والوں پر ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پرہیزگاروں پر ہم یہاں پرہیزگار بھی لکھ سکتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں. کس سے؟ پرہیزگار کون؟ جو پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. ان پر لازم ہے کہ وہ بہترین بالمعروف کام کریں، نیکی والا کام کریں، قانون کے مطابق کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اللہ کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور کوئی غلط کام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جو تقوی کرنے والے ہیں وہ لازم ہے کہ وہ کیا کریں؟ بہترین طرح سے ان عورتوں کو رخصت کریں. ٹھیک ہے جی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے، کچھ نہ کچھ سامان دے کر رخصت کرنا، کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ دینا، معروف طریقے سے، بہترین طریقے سے، لازم ہے پرہیزگاروں پر، پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کذالک، کا طرح، ذالک، ذالک کیا ہوتا ہے؟ ذالک وہ، اس کا مطلب کہ یہاں پہ اس کے لیے، اس تو یہ کیا بنتا ہے؟ اسی طرح، اسی طرح، کا طرح، ذالک اسی طرح، یبینو، یا وہ با یانن بین روٹ ورڈ ہے. بین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا. اس کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے. اور جب شد آ جاتا ہے تو وہ اچھی طرح سے بیان کرتا ہے. اچھی طرح سے بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھول کر، کھول کر، واضح کر کے. دیکھیں ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دی. ٹھیک ہے؟ کیا باتیں بتائیں ہمیں؟ یہاں سے کیا پتا چلا؟ طلاق والوں، طلاق دینے والے قسم کھا لے، ایلا ہو تو کیا ہو، اگر 2 طلاقیں ہیں تو کیا ہو، عورتیں کیا کریں، اور اس میں پہلا حق کس کا ہے. ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی. بعد میں تیسری طلاق کے بعد شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اس کے بعد پھر وہ 3 طلاقوں کے بعد وہ حلال نہیں رہتی. یہ ساری باتیں یہاں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح وہ بیان کرتا ہے، اچھی طرح کھول کر واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن، پہلے آپ دیکھیں قرآن میں اگر آپ کو نہیں ملتا، میں پھر اس بات کو حدیث بتاتی ہوں آپ کو، بیان کرتا ہے کون؟ اللہ. اللہ اچھی طرح سے وہ کھول کر بیان کرتا ہے. کس کے لیے؟ لاواستے کم تمہارے، لاواستے کم تمہارے، تمہارے لیے رب اچھی طرح سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ آیات ہی. آیات کیا ہیں جی؟ آیاتی ہی، آیات، ہم آیات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، آیاتی، احکامات. یہاں پہ حکم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ احکامات ہی اس کے، کھول کھول کے اچھی طرح بیان کرتا ہے احکامات اس کے. لعلکم، لاعل شاید کے، کم تم، شاید کہ تم، یا پھر تاکہ تم، کم تم کیا کرو؟ تعقلون، تا تم، عین قاف لام، عقل روٹ ورڈ ہے، ہم جانتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے؟ عقل، عقل کو عقل ہی کہیں گے واؤ نون جمع کے لیے. تم عقل کرو، تم سمجھو. ٹھیک ہے؟ تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل کرو. اب اگر اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک حدیث کے ذریعے ہم سمجھیں گے. میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں. حدیث میں پورا واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر واقعہ آتا ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. تو پھر حدیث کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو، جب اللہ کے رسول معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا گورنر بنا کر بھیجا، تو فرمایا کہ معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل حالانکہ ینگ ہیں، کوئی اتنی عمر کے نہیں ہیں اس وقت، ینگ سے صحابی ہیں. فرمایا کیسے کرو گے؟
ٹھیک ہے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ کوئی بھی فیصلہ. تو جواب کیا دیا زماز نے؟ قرآن، سب سے پہلے قرآن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سے دیکھوں گا. اگر اس میں نہ ملے معاذ، اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا میں حدیث اور سننا، حدیث اور سنت جو کہ میں نے آپ کو کرتے دیکھا، اور یہ بالکل اللہ کے حکم کی وفات سے کچھ دن پہلے روانہ کیا اللہ کے حکم کو. ٹھیک ہے، تو خود حجۃ الوداع کے بعد یہ روانہ کیا اللہ کے حکم کو. اور یہ ساری انہیں کہا، انہیں فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ میں اس کے بعد آپ سے نہیں مل سکوں گا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں. تو یہ آیا، اور یہ حدیث ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری باتیں پوچھی گئیں کہ پھر اگر انہیں کہا گیا تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے پہلے کس سے لوگے فیصلہ، چاہے وہ آپ کا گھریلو فیصلہ ہو، چاہے آپ کا معاشرتی ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا ذاتی ہو یا پھر اجتماعی ہو، امت مسلمہ کے لیول پہ ہو، سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا. قرآن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کس کو دیکھا جائے گا؟ حدیث اور سننا. اللہ کے حدیث کہتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے، حدیث کہتے ہیں کر کے دکھایا، کر کے دکھایا یہ. اور پھر پوچھا، تھرڈ ٹائم پوچھا اگر وہ بات قرآن میں بھی نہ ہو اور سننا میں بھی نہ، حدیث و سننا میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر حضرت معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گا؟ میں اجتہاد کروں گا. اجتہاد، اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ وقت کے عالم، ٹھیک ہے، اور امام، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ رکھا جاتا ہے. اب کیا کریں؟ حضرت عمر کے زمانے میں بڑے اجتہاد ہوئے، حضرت ابو بکر کا تو زمانہ ہی بہت چھوٹا تھا، پھر حضرت عثمان غنی اللہ کے زمانے میں بڑے اجتہاد ہوئے، انہیں سب بڑے بڑے بیٹھا کرتے تھے. مطلب جو اب کیا کیا جائے، اب یہ معاملہ بڑے قرآن جب جمع کرنا تھا، قرآن کو کیسے جمع کیا جائے، پھر اس طرح سے بڑے مسائل آئے. تو وقت کے مطابق، وقت کے ساتھ ہو تو پھر عالم اور امام سے پھر لیا جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا میں جو، تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ایسا ہی کرنا، مطلب بتا دیا یہ طریقہ ہے. اب ہمیں جب گھروں میں طلاق کے معاملات پڑھتے ہیں، کوئی طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے، پلس کسی وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر ہوتا ہے بیوہ کو ہوتی ہے اس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایسا بہت طلاق کے بہت معاملے ہوتے ہیں، طلاق اور خلا کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو ہم فٹافٹ سب سے پہلے کدھر جاتے ہیں؟ اماموں کے پاس. امام کے پاس فتویٰ لینے کے لیے، کوئی فتویٰ دے دے امام. اب ہمارے امام کون ہیں؟ وہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ہمارے امام ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپوائنٹ کیا ہے، پہلے اللہ کے وسلم، اور اس کے بعد جب اللہ نے اپوائنٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم امامہ، ہم پڑھ کر آئے پیچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام نے بنایا اور فرمایا کہ، اور پھر باقی امام سارے ان کی بڑی عزت ہے، وہ جو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام حنبل ہیں، اور 4 امام ہیں. لیکن ان کا کیا فیصلہ تھا؟ ان چاروں اماموں نے کیا فرمایا؟ ان 4 امام ہمارے جو باقی بھی امام جعفر بھی ہیں، باقی سارے بہت سے امام ہیں، ان کی ہم جن کو زیادہ جو مشہور ہو گئے کچھ، وہ کیا ہیں امام، ان سب نے فرمایا، ان اماموں نے فرمایا، ان کا باقاعدہ بیان ہے، ان سب کا بیان ہے. انہوں نے فرمایا اگر ہمارا کوئی حکم قرآن کو یا حدیث اور سننا کو کراس کرتا ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے، تو اس کے ہمارے ساری کتابوں کو اٹھا کے دریا برد کر دو، دیوار میں مار دو، ہماری کوئی بات نہ سنو، یہ امام کہہ کر گئے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنی مطلب کے مطابق جب بیوہ طلاق دے دی جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور پھر حلالہ کرنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ زبردستی جو حلالہ کروانا ہے کچھ، تو پھر ہم اماموں کو ڈھونڈتے ہیں، اب ہم سے غلطی ہوگی، اب کوئی نہ کوئی امام، پھر ہم کہتے ہیں قرآن کرنے دو، کوئی اور دیکھتے ہیں معاملہ، ٹھیک ہے، معاملہ زیادہ خراب کر کے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں جو رب ہے اللہ نے کیا کہا، کمال حکمت والا ہے، اس کے فیصلے بڑے زبردست ہیں، وہ دیکھیں. پھر جب وراثت، بیوہ اور وراثت کے معاملات، تب بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں، باقی قانون پہ چلتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک، ہم سورۃ النساء پڑھیں گے، ایک ایک سب کچھ واضح بتا دیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے دوسروں کی جاتے ہیں، قرآن کو ہم پکڑ، دراصل وجہ کیا ہے؟ ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ہم نے قرآن کو جس طرح سے پڑھنا تھا اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ہمارے عالم حضرات جو ہیں وہ قرآن کو پڑھیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے.
ہم ان سے جا کے فتویٰ پوچھیں گے، اور پھر کیا ہوگا، وہ ان کی مرضی ہوگی، وہ جیسے مرضی کریں۔ انشاءاللہ یہ آگے آیات آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آیت میں باقاعدہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا۔ تو حضرت جو حاتم بن عدی ہیں وہ آئے تھے اللہ کے پاس، انہوں نے فرمایا تھا کہ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے جو عالم تھے ان کو رب نہیں بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رب یا اللہ جو یعنی شریک کرنا کیا مطلب؟ نے کہا کہ جب تمہارے عالم تمہیں کہتے تھے یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے تو تم مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے تھے۔ تو کہا یہ تو حرام حلال کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ تو تم نے عالموں کو رب بنا لیا۔ آج ہم نے بھی یہی کیا، ہم نے بھی یہی کیا ہے، عالموں کو رب بنا بیٹھے ہیں، قرآن کو نہیں پکڑتے۔ قرآن دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، خود دیکھیں قرآن کو، لفظ لفظ کے ساتھ پڑھیں، پہلے قرآن کو دیکھیں۔ اگر قرآن میں نہیں ملتا، بالفرض سب کچھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اگر قرآن میں نہیں ملتا تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر حدیث میں دیکھیں گے کہ اللہ نے کتاب الحدیث، بخاری اور مسلم میں جائیں، کتاب الحدیث پڑھیں، اس کو چیک کریں، پڑھیں، اس کو واضح کریں۔ اب تو اے آئی آ گیا ہے، اتنا زبردست ہے، اس کو کہیں کہ مجھے اس کو بول کے کہیں کہ مجھے سب کچھ کھول کے دکھا دیں، وہ ایک ایک چیز کھول کے بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا کیا، کیسے کیا۔ سنت اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ، سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا خود، یا پھر کسی کو کرتے دیکھا تو منع نہ فرمایا، ٹھیک ہے، منع نہیں فرمایا انہوں نے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سنت ہے، کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس سارے معاملے کو جو آج ہم نے پڑھا ہے، آج یہ ہمارا بس اتنا ہی ہوگا، اور تو ہم نے طلاق کے سارے جو معاملات اور احکامات دیکھے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں ان کو، جب اللہ نہ کرے کسی کا گھر خراب ہو، برباد ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کے دو میاں بیوی لڑیں یا گھر برباد ہو، یہ بہت ہی کوئی ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے۔ تو پھر ان احکامات کو بڑی اچھی طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں طلاق کا سورہ بقرہ کے اندر آپ کو ملے گا، میں نے آپ کو بتایا۔ پھر آگے چلیں گے تو سورۃ نساء آ جائے گی، اس سے آگے چلیں گے تو سورۃ الاحزاب میں بھی کچھ تھوڑے بہت بیانات ہیں، پھر سورۃ طلاق آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان سب میں آپ کو جگہ جگہ پہ طلاق کے بارے میں، اس گھروں کے معاملات میں سارے بتائے گئے ہیں، اور پھر اللہ کی زندگی ہم دیکھیں تو پھر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ تو بڑے اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرنے، فیصلے کس کی مرضی سے کرنے؟ قرآن کی مرضی سے کرنے، قرآن کے، اللہ کے رسول کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کیا کرے، اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے، اگلا جو پارٹ ہے ہمارا قرآن پاک میں، جو نیکسٹ ہمارا شروع ہوگا جی، جہاد شروع کیا ہونے والا ہے؟ جہاد کیا آنے والی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کل کے لیے، غزوہ بدر، ٹھیک ہے، غزوہ بدر آنے والی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ اور ہمیں آگے کیا ہے؟ واقعات آنے والے ہیں، کس کے جی؟ بنی اسرائیل کے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 243 سے کل انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم فقهنا في الدين، رب يسر ولا تعسر وتمم الخير، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔